فباسط لها رداءه، نبی پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس عورت کے لیے زمین پر بچھا دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا، یہاں جہاں ڈولا ہوتا ہے یہاں کندھے کے قریب ایک چھوٹا سا زخم کا نشان تھا، یعنی جس کا تعلق تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے سل من قطعک، اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے۔ بہن کی ایک سفارش پر ہمارے آقا نے 6000 قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ پہلی نظر میں جیسے ہی دیکھا اور وہ عورت اندر داخل ہوئی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، آپ نے فرمایا امی امی، میری پیاری ماں، میری ماں، میری ماں آئی ہے۔ تم قبیلہ حوازن کے لوگ نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جانا اور مجھے کہنا، یہ حضور خود سکھا رہے ہیں۔ فرمایا نماز کے فوراً بعد سارے صحابہ موجود ہوں گے، جب میں نماز کا سلام پھیروں تو تم کھڑے ہو جانا۔ یہ سنن نسائی کے اندر صحیح 6 میں پورا واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر تم نے کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین فی نسائنا و ابنائنا۔ شریعت اسلامی کے احکامات میں سے ایک حکم ہمیں صلہ رحمی کا دیا گیا ہے کہ جو تمہارے خون کے رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا۔ صلہ رحمی میں جس رشتہ داری کا پہلا نمبر آتا ہے وہ اولاد کا رشتہ والدین سے اور والدین کا رشتہ اولاد سے ہے، اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی اللہ کے عرش کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس سے جڑ جا، جو مجھے توڑے تو اس سے اپنا تعلق توڑ دے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ صلہ رحمی کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کی کرے تو اس سے اپنا تعلق جوڑ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد تسلی دی تھی، اس میں انہوں نے حضور کی شان میں حضور کی جو خوبیاں تھیں اس کو بیان کرتے ہوئے چند جملے بولے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر وحی کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، حضور کی پریشانی اس پر تسلی دینے کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ نے جو پہلی بات کہی تھی حضور کی شان میں، انہوں نے کہا تھا انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ اللہ آپ کو تنہا کیوں چھوڑے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرتے، جو قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کا جو ساتھ ہے اس کو کبھی بھی چھوڑے گا نہیں، آپ اتنے بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے قرابت والے تھے ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، اس پر بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، ان میں سے چند حدیثیں آج میں نے جمع کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح 6 میں سنن نبی داود کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ملتا ہے۔ سنن نبی داود کے اندر ہے، حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ جب مقام جعرانہ پر یا جعرانہ مقام جعرانہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گوشت تقسیم فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، اذ اقبلت امراتن، میں نے دیکھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے جب اس کو دیکھا فباسط لها رداءه، نبی پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس عورت کے لیے زمین پر بچھا دی، فجلست علیہ، وہ خاتون اس چادر پر بیٹھ بھی گئی۔ اب صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ عظمت والے نبی، اتنی شانوں والے نبی کی مبارک چادر، ایک طرف تو یہ حسن سلوک کے حضور اپنی چادر کو بچھا رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ بے تکلفی کہ وہ عورت اس چادر پر بیٹھ بھی گئی۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا فقلت من ہی، میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے جس کی اللہ کے نبی اتنی تکریم اتنی عزت فرما رہے ہیں، یہ ہے کون؟ فقالوا هذه امه التي ارضعته، تو صحابہ کرام نے حضرت ابو طفیل کو فرمایا تم نہیں جانتے یہ ہمارے نبی کی وہ ماں ہے جس نے ہمارے آقا کو دودھ پلایا تھا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ حسن سلوک قرابت والے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے آقا اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ والدین کا یہ مقام ہے، اگر پاس کچھ نہ ہو تو اپنا لباس اپنی چادر اتار کر بھی اس پر بچھا دو، ان کے لیے بچھا دو تاکہ وہ اس پر تشریف فرما ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ چونکہ مختلف بار حضور کی بارگاہ میں آئی تھیں
تو حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں استأذنت امرأۃ علی النبی، حضور تشریف فرماتے ایک عورت نے اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں. تو جو صحابہ وہاں پر حضور علیہ السلام کے دروازے پر مامور تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت کون ہے. انہوں نے آ کر حضور کو بتایا یا رسول اللہ ایک بوڑھی خاتون ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے، کیا وہ اندر آ جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. تو جب وہ عورت اندر آئی صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پہلی نظر جب دیکھی تو قال، حضور نے فوراً فرمایا امی امی، میری پیاری ماں، میری ماں، میری ماں آ گئی. یعنی پہلی مرتبہ دیکھ کر حضور کے دل میں جو والدہ کی جو ماں کی محبت تھی وہ فوراً آپ کی زبان پر آئی، اور آپ نے پہلی نظر میں جیسے ہی دیکھا اور وہ عورت اندر داخل ہوئی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، آپ نے فرمایا امی امی، میری پیاری ماں، میری ماں، میری ماں آئی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعمد الی ردائہ فبسطہ لہا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر کو اتار کر اس مرتبہ بھی زمین پر بچھا دیا. بچھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اس چادر پر بٹھایا. تو دیکھو یہ نسبی ماں نہیں ہے. نسبی ماں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تقریباً 6 سال کے تھے، حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. یہ رضائی ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم ہے. اگر سیدہ آمنہ زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ ابھی تو حضور تقریباً 6 سال اور چند مہینوں کے تھے، بچپنے کے اندر آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا تھا. اسی طرح سنن ابی داود کے اندر اس سے اگلی روایت اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور جس میں آپ کے والد جو کہ رضائی والد ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو اس کا ذکر صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا جالسن یومن، اللہ کے نبی ایک دن تشریف فرما تھے، فاقبل ابوہ من الرضاع، آپ کا جو رضائی والد تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فوضع له بعد ثوبه، آپ نے جو اپنے کندھوں پر چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی اس کا ایک حصہ نیچے بچھا دیا. آدھی چادر کندھے پر ہے، آدھی نیچے بچھا کر اپنے والد کو فرمایا آپ اس پر بیٹھیں، یہاں تشریف فرماؤ. ثم اقبلت امہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ماں بھی آ گئی. یعنی یہ سارے اکٹھے آئے ہوئے تھے مدینہ پاک میں، تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ بھی آ گئی. تو فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر، حضور کی وہ جو چادر کا دوسرا حصہ بچا ہوا تھا آپ نے وہ بھی بچھا دیا. اپنے دونوں والدین کو، حضرت حارث کو اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو، دونوں کو اپنی مبارک چادر پر بٹھایا. صحابہ فرماتے ہیں ثم اقبل اخوہ من الرضاعہ، پھر ان کا ایک بیٹا تھا جو آپ کا رضائی بھائی لگتا ہے. حضرت حلیمہ کا جو بیٹا ہے وہ حضور کا رضائی بھائی ہے، تو وہ بھی پیچھے سے آ گیا. تو صحابہ فرماتے ہیں چونکہ اب چادر تو مکمل ہو چکی تھی اور چادر کا جو حصہ تھا وہ بچ چکا تھا، اپنے والدین کی عزت اور تکریم حضور نے چادر بچھا کر کی. آپ کا جب بھائی آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فقام رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنے بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان سے ملاقات کی آپ نے. فاجلسہ بین یدیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو پھر اپنے سامنے بٹھا لیا. تو یہ رشتہ داری کے اندر کہ بہن بھائیوں کا کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ بھائی آئے تو دوسرا بھائی کھڑا ہو جائے، والدین آئیں تو ان کے لیے خصوصی چادر بچھائی جائے، خصوصی قلین بچھایا جائے، خصوصی چارپائی بچھائی جائے، خصوصی چادر بچھائی جائے. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا. اسی طرح جب قبیلہ حوازن، جب حنین فتح ہوا، غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہوا تھا، اور یہی مجاہدین جو مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے پھر آگے واپس مدینہ پاک نہیں آئے، پہلے حنین کے مقام پر گئے تھے. اب حنین کے بہت سارے علاقے تھے، وہاں کا ایک علاقہ تھا حوازن، قبیلہ حوازن، یہ بھی فتح ہوا. تو بہت سارا مال غنیمت آیا، اس قبیلے کی عورتیں، اس قبیلے کے مرد مسلمانوں کے غلام اور لونڈیاں بن گئے، جس طرح اسلام کا ایک قانون ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ حوازن سارا کا سارا ہمارے آقا کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، سارے مسلمان ہو گئے. ایک اچھی خبر تھی کہ پورا قبیلہ ہی اسلام کو قبول کرتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر فتح مکہ کے بعد کی جو حالت بیان کی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج پورے کے پورے قبیلوں کے قبیلے اٹھ کر اسلام میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک قبیلہ حوازن بھی تھا. اور قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بتا دیا تھا، اے محبوب وہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے کے پورے قبیلے، پوری کی پوری بستیاں اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں آئیں گی اور اسلام قبول کریں گی. تو یہ قبیلہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا.
انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہماری فیملیاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیٹے، ہماری عورتیں مسلمانوں کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالی اور ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ سارے قیدی بن گئے۔ حضور اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، مہربانی فرمائے ہمارے قیدی واپس کر دو۔ وہ جو قیدی ہوئے تھے، وہ جو مسلمانوں کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارے بندے تو واپس کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو کیسا اسوہ حسنہ ہے، کیسا عدل اور انصاف ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو مال غنیمت تھا، ہم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ہاں اما ما کان علی ولی بنی عبد المطلب فهو لکم، فرمایا جو میرے پاس تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں، وہ اور جو بنو عبد المطلب کے پاس، ہمارے خاندان کے پاس ہیں، وہ تو ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ لیکن جو میں نے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا ہے، میں ان کو نہیں کہتا کہ واپس دو، کیونکہ ان کا رائٹ ہے اور ان کو مال غنیمت کے اندر ملا ہے، ان کی مرضی تمہیں دیں یا نہ دیں۔ حالانکہ حضور کہہ سکتے تھے، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو میرے پاس ہیں وہ تو میں واپس کرتا ہوں، جو تقسیم ہو چکے، دوسروں کے پاس جا چکے، انہی سے جا کر مانگو، اگر وہ تمہیں دے دیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ بار بار کہتے رہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک کام میں خود بتاتا ہوں، تم یہ کر لو، تمہارے پوری کی پوری فیملیاں، تمہارے جو خاندان کے لوگ ہیں تمہیں واپس مل سکتے ہیں۔ وہ راہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، ظہر کی نماز قریب تھی، فرمایا ابھی نماز ظہر ہوگی، جب میں نماز ظہر پڑھا لوں نا، فَقُومُوا فَقُولُوا، تم قبیلہ حوازن کے لوگ نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جانا اور مجھے کہنا، یہ حضور خود سکھا رہے ہیں۔ فرمایا نماز کے فوراً بعد سارے صحابہ موجود ہوں گے، جب میں نماز کا سلام پھیروں تو تم کھڑے ہو جانا۔ یہ سنن نسائی کے اندر صحاح ستہ میں پورا واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر تم نے کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین فی نسائنا وابنائنا، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں اپنی عورتوں اور اپنے بیٹوں کے حوالے سے کہ حضور ہمیں واپس دے دیں۔ پھر فرمایا حضور نے فرمایا جو میرے پاس تمہارے غلام ہیں نا، میں اپنے صحابہ کے سامنے تمہیں واپس کروں گا، مجھے دیکھ کر میرے صحابہ تمہارے غلام واپس کر دیں گے۔ یعنی حضور کو یہ یقین تھا کہ میرے غلام میرے حکم پر یا میری سیرت کو دیکھ کر، میری سنت کو دیکھ کر کیسے بھاگ کر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا ابھی میں نہیں دیتا، تمہارے جو غلام جو میرے پاس اور بنو عبد المطلب کے پاس ہیں، میں سب کے سامنے دوں گا، تم مجھ سے مانگنا اور میں سب کے سامنے کہوں گا میں نے تمہیں واپس کر دیے۔ جب صحابہ مجھے دیکھیں گے تو تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں اور تمہارے جو خاندان کے ان کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب کے سب واپس کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضور نے نماز ظہر پڑھائی، پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو قبیلہ حوازن کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین فی نسائنا وابنائنا، کہ ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں اپنی عورتوں کے حوالے سے اور اپنے بیٹوں کے حوالے سے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے حوالے سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فوراً فرمایا فما کان علی ولی بنی عبد المطلب فهو لکم، فرمایا جو میرے پاس تمہارے خاندان کے، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں اور جو بنو عبد المطلب کے ہیں، میں نے سب کے سب تمہیں واپس کر دیے۔ فقال المہاجرون، اب مہاجر صحابہ کھڑے ہوئے، جب حضور نے فرما دیا اب مہاجرین، وہ نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے، فقال المہاجرون ما کان لنا فهو لرسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ان کے غلام ہمارے پاس ہیں وہ بھی سب کے سب آپ کے ہوئے، اور آپ نے تو ان کو دے جو دیا ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو دے دو۔ فما کان لنا فهو لرسول اللہ، جب مہاجرین نے یہ کہا، انصار صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ما کان لنا فهو لرسول اللہ، جو ہمارے پاس ہیں ہم بھی ان سب کو واپس کرتے ہیں، قبیلہ حوازن کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ آزاد ہو گیا۔ حالانکہ حضور چاہتے تو لاکھوں کروڑوں درہم ان کی آزادی پر وصول کر سکتے تھے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے ایک بات بتائی ہے جو بتانا مقصود تھی۔ علماء نے فرمایا قبیلہ حوازن پر ہمارے آقا نے اتنا بڑا احسان اس لیے کیا کہ ہمارے آقا کی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے کی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے کے پورے قبیلے کو ایک راستہ دے کر پورا کا پورا قبیلہ آزاد فرما دیا۔ تو بندے کو وہ علاقہ بھی پیارا لگتا ہے اگر وہ تھوڑا سا اپنے اندر شرم و حیا رکھتا ہو، جس علاقے میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کو اس علاقے سے بھی محبت تھی۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے حضرت شیماء، شیمہ پڑھا جاتا ہے، صحیح تلفظ شیماء ہے۔
چونکہ یہ بھی اسی قبیلے کی تھی، قبیلہ حوازن کی، تو ان کو بھی مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ حضرت شیما کو رضی اللہ عنہا یہ اسلام لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، تو جب ان کو پکڑ کر لے کر آ رہے تھے تو ظاہر مسلمان مجاہدین ان پر سختی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سختی کی تو حضرت شیما نے صحابہ کو کہا انا اخت صاحبکم، خیال کرو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ جب حضرت شیما نے یہ کہا تو صحابہ کرام نے یقین نہ کیا، انہوں نے کہا ویسے کہہ رہی ہے۔ بہرحال جب پہنچے نبی پاک کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں آپ کے نبی کی بہن ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو قالت لہو یا محمد انا اختک، حضرت شیما نے کہا اے محمد میں تمہاری بہن ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو واقعتاً میری بہن ہے، تیرے پاس میری ایک ایسی نشانی ہوگی جو تیرے جسم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، وہ دکھا، پھر میں یقین کروں گا۔ تو حضرت شیما نے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا، یہاں جہاں ڈولا ہوتا ہے یہاں کندھے کے قریب ایک چھوٹا سا زخم کا نشان تھا، انہوں نے وہ دکھایا، یہ دیکھو وہ جو نشان آپ مانگ رہے ہیں وہی نا، جب آپ چھوٹے بچے تھے اپنی گود میں بٹھا کر میں آپ کو لوریاں دیتی تھی، کھلاتی تھی، آپ نے ایک مرتبہ مجھے یہاں کاٹ لیا تھا، اپنے مبارک دانتوں سے کاٹی کی تھی، وہ نشان مانگ رہے ہیں نا آپ۔ حضرت شیما نے وہ نشان دکھایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ نشان دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، واقعتاً یہ میری بہن ہے۔ بہن کے ساتھ جو حسن سلوک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرحب بها وبسط لها رداءه واجلسها عليه ودمعت عيناه، نبی پاک نے پھر مرحبا کہا، استقبال کیا، وبسط لها رداءه، حضرت شیما کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واجلسها علیہ، ان کو فرمایا اس چادر پر بیٹھو، ودمعت عیناہ، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی بہن سے ملاقات کر کے رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی بہن پر ترس آ گیا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان پر سختی کی گئی ہے۔ بھائی بہن پر اتنی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتے، حضور نے فرمایا میری بہن پر جو ابھی سختی کی گئی ہے نا، ان کی اس سختی پر مجھے رحم آ گیا کہ یہ میری بہن میری بارگاہ میں آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تھا، فرمایا اے شیما اگر تو میرے پاس رہنا چاہے عندی مکرمتاً و محبتاً، فرمایا کہ تو میرے پاس رہنا چاہے بڑی عزت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، میں تیرا بھائی تجھے اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں بڑی تکریم کے ساتھ تجھے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ تو حضرت شیما نے عرض کی یا رسول اللہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، میری اولاد میرا سارا خاندان وہاں پیچھے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کی یہ درخواست قبول کی، فاسلمت، پھر یہ اسلام لے آئیں، حضور نے اسلام پیش کیا، مسلمان ہو گئی۔ ویقال ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال لها، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا سلی تعطا واشفعی تشفع، فرمایا مجھ سے مانگ میں تجھے دوں، یعنی جو چاہے تو مجھ سے مانگ، تو میری بہن ہے، تو جو مانگے گی میں تجھے دوں گا، واشفعی تشفعی، جس کی تو سفارش کرے گی تیری شفاعت تیری سفارش بھی میں قبول کروں گا۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لوگ 6000 قیدی آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، میں انہی کی سفارش کرتی ہوں میرے قبیلے کو آزاد کر دیا جائے۔ بہن کی ایک سفارش پر ہمارے آقا نے 6000 قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد وَأَعْطَاهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ثلاثة أعبد وجاریة ونعما وشاة، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 غلام، 3 لونڈیاں، بہت ساری تحفے، بہت ساری بکریاں ان کو تحفے کے اندر دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے روانہ فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ سیرت اپنے قرابت داروں کے ساتھ، قریبی جو بہن بھائی ہیں، جو والدین ہیں، جو قریبی تعلق والے ہیں، یہ ساری سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے، صلہ رحمی ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ اچھا صلہ رحمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا یہ تو مکافات ہے، یہ تو عدلہ بدلہ ہے، جو تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہے، ماموں کا تعلق تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہے، چاچو کا اچھا ہے تو بھی اچھا ہے، یعنی جس کا تعلق تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے صل من قطعک، اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو تیرے ساتھ لڑتا ہے تو پھر بھی نہیں لڑتا کہ کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چاچو ہے، میرا ماموں ہے، میرا ابا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صلہ رحمی کہا ہے۔ اگر کوئی تیرے ساتھ ٹھیک ہے تو بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، فرمایا یہ تو عدلہ بدلہ ہے۔
تو صلہ رحمی کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے یا لڑائیاں ڈلواتا ہے، بعض لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے کہ کسی کو اکٹھا اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ان کے درمیان تفریق کرواتے ہیں۔ عورتوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قاطع ہے، رشتہ داروں کے درمیان آپس میں قطع تعلقی کروانے والا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اپنے قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔